تو ملاقات جن لوگوں سے کروائی ہے وہ تحریک انصاف کے بہت لو لیول کے لوگ تھے. مطلب اور کوئی ہمارے پاس بھائی سورس نہیں ہے یہ تو سوشل بات میڈیا. کیا علیمہ بی بی کہتی، سلمان اکرم راجہ کہیں، بیرسٹر گور کہیں، عسکری قیادت اور عمران خان کے مابین کو صلح صفائی کے امکانات دور دور نظر نہیں آ رہے. فی الحال عید کے روز ان کی بہنیں جو ہیں علیمہ خان وغیرہ، ان کو کہہ دیا جاتا کہ ٹھیک ہے جی، اگر عید کے دن نہیں تو عید کے دوسرے دن آپ سویاں شیر خورمہ وغیرہ لے کر آ جائیں. علیمہ بی بی تو تل ملا رہی ہیں کہ جی ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ گیزٹڈ ہالیڈیز کے دن کسی کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی، کہ وہ خان صاحب کے پاس گئے تو بابر سواتی صاحب کی شکایات لگا لیں، تو شاید ان سے علی امین گنڈا پور کو خطرہ ہوگا. اور ڈرو اس وقت سے جب میں کہوں کہ میں عمران خان کا نائب ہوں اور میں وہ رہا اور پھر کروائیں وہ گے. یہ کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان کی بہنوں نے کہا ہے کہ ہاں آپ آگے بڑھیں. وہ یہ ہے کہ آرمی چیف پر جو ہے وہ ان کا ویزا جی روکا جائے اور ان لوگوں پر پابندیاں امریکہ عائد کرے. کہ ہمارے آنے پہ بھی ان کی پابندیاں لگ جائیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑنا نہیں ہے. تو اب یہ کہ کیا ان سے معافی تلافی مانگ رہے ہیں کہ سر نہ ایسا نہ کریں. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب جو بانی پی ٹی آئی ہیں، ان کی اڈیالہ جیل میں بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں افواہیں یہ ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب کو کنونس کیا، جس پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تک چیزیں فائنل نہیں ہوتی ہمیں ان باتوں کو پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد وہ باتیں کدھر گئیں کہ خان کبھی جھکے گا نہیں اور خان معافی مانگنے کو نہیں بلکہ معافی دینے کو تیار ہے. کیا اس کے بعد واقعی ہم مذاکرات ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ حکومت کے لیے کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں؟ کیا واقعی 5 سال پورے نہیں کر پائے گی؟ اور اس ایک فیصلے کی آگے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان باتوں میں آخر کتنی سچائی ہے اور کیا آنے والے دنوں میں ہم ایسی کوئی بڑی خبر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. آپ کو لگے گا میں پھر سے عمران خان بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ والا ہی ٹاپک لے آئی ہوں، کیونکہ ہم اوبیسلی کافی دفعہ باقاعدہ یہ وقت کا ضیاع ہے. ہم میرا خیال ڈسکس تو بہت دفعہ کر چکے ہیں. بھی یہ سوشل میڈیا پہ یہ بیماری ہو گئی ہے ہماری کہ وہ جیسے قسطوار ڈرامے نہیں ہوتے، ایپیسوڈ 1 اور 2 بات وہی 3 ہو رہی ہوتی اور پھر یہ کہ ایک سسپینس پہ چھوڑ دیں. میں ایک سیدھی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. اگر موجودہ جو حکومتی بندوبست ہے، جو لوگ ابھی اقتدار میں ہیں، جو ہمارے ہاں جو پاور سٹرکچر ہے اس وقت، ٹھیک ہے، یہ جو حکومتی بندوبست ہے، یہ اگر عمران خان کے ساتھ کوئی رعایتیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے کچھ لٹمس ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، تھوڑے بہت اشارے ہوتے ہیں. وہ اب مطلب ہو سکتے تھے، مثال کے طور پر ابھی ہو سکتے تھے نا. ابھی عید گزری ہے، عید کے روز ان کی بہنیں جو ہیں علیمہ خان وغیرہ، ان کو کہہ دیا جاتا کہ ٹھیک ہے جی، اگر عید کے دن نہیں تو عید کے دوسرے دن آپ سویاں شیر خورمہ وغیرہ لے کر آ جائیں اور اپنے بھائی سے ملاقات کروا لیں. عید کے روز ان کی بیگم صاحبہ کو جو ہے ان کے پاس بھجوایا جا سکتا تھا کہ جی سارا دن آپ لوگ یہاں بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر لیں. ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا. علیمہ بی بی تو تل ملا رہی ہیں کہ جی ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ گیزٹڈ ہالیڈیز کے دن کسی کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی، تو ہم سے ملاقات نہیں ہوئی. تو ملاقات جن لوگوں سے کروائی ہے وہ تحریک انصاف کے بہت لو لیول کے لوگ تھے. ایک تو وہ خاتون تھی جو وہ اس کے اندر کسی نہ کسی طرح انہیں آرٹ آتا ہے، وہ کیمرہ، وہ جس کو کہتے ہیں کہ اسٹیلنگ دی سین، تو شی کین گیٹ دی کیمراز آئی ڈونٹ نو ہاؤ. مجھے یہ آرٹ ابھی تک نہیں آیا کہ 10 بندے اکٹھے ہوں اور ایسا میں وہاں پہ جاؤں کہ آئی گیٹ ٹو پرومیننٹ ان کیمرہ.
تو یہ بھی نیٹ سم آرٹ کچھ لوگوں کے پاس ہوتی ہے. ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کچھ اس کو سیکھ لیتے ہیں. بہرحال مجھے نہیں آتا. ایک تو ان کی ملاقات کروائی گئی، دوسری ملاقات کروائی گئی اعظم سواتی صاحب کی، اور وہ ملاقات کر کے واپس آتے ہیں تو وہ ایک پورا پلندہ کھول دیتے ہیں اسپیکر اے پی اسمبلی کے، چونکہ وہ بھی ہزارہ کے ہیں، یہ بھی ہزارہ کے ہیں، ان کے نام کے آگے بھی سواتی آتا ہے، ان کے نام کے آگے بھی. تو وہ کوئی مقامی اپنا حساب کتاب کر لیں، جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ خان صاحب کے پاس گئے تو بابر سواتی صاحب کی شکایات لگا لیں، تو شاید ان سے علی امین گنڈا پور کو خطرہ ہوگا کہ جی وہ ان کو ہٹانے بٹانے کے چکر میں ہیں، جو کہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان ان کو ہٹانا چاہتے ہیں. علی امین گنڈا پور کو آئی ڈونٹ تھنک سو. ان کے پاس اور کون بندہ ہے کہ جو پھر اس کو وہ ریپلیس کریں، تو خم خواہ کا گن ڈالنے کے لیے. امپورٹنٹ انٹیگرل پارٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا. اب باقی یہ جو ہے اس ملاقات کے بارے میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جب عید تھی تو عید کے روز یہ لوگ وہاں کے جو اپنا انویزیبل فورسز اور ان کے جو بڑے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ رابطے میں رہتے ہیں، بہرحال گورنمنٹ چلانی اور یہ وہ، ان سے یہ مل کے تو انہوں نے درخواست کی کہ صاحب یہ اگر ہماری ملاقات ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، عید بھی ہم عید مبارک بھی کہہ لیں گے، برا لگتا ہے، اور پھر انہیں ہم سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں گے کہ کوئی گفتگو وغیرہ ہو جائے تاکہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اب ٹیررزم بڑھ رہا ہے اور یہ اور وہ ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو بیرسٹر سیف اور ان کی ملاقات کروا دی گئی. اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر دوسری قوتیں عمران خان صاحب کا دل جو ہے جیتنے کے لیے بہت پریشان ہوتی، تو میں تو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بتاتا ہوں کہ عید کے دن جو دو میں ایسے انیشیٹو کہہ رہا ہوں وہ لے دیے جاتے تو پیغام مل جاتا جی کہ کچھ نخرے اٹھائے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر جب اتنا لمبا دور چل رہا تھا جنرل مشرف صاحب کا، تو بہت عرصہ وہ رہے تھے آصف علی زرداری صاحب جیل، تو ان کو ادھر پمز ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا تھا. تو یہ ایک انڈیکیشن ہوئی نا کہ تھوڑی سی آسانی ہو رہی ہے. اور یہاں پر فیملی اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہ افواہیں شروع ہوئیں جو بعد میں درست ثابت ہوئی کہ جی کوئی رابطے ہو رہے ہیں، اور پھر وہ ایک ہوتے تھے وہ مارک امریکہ کے برطانیہ کے جو یہاں پہ سفیر بھی رہے ہیں، مارک لائل گرانٹ، وہ اچانک نظر آئے تو مجھے شک پڑا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے، یہ تو ریٹائرڈ ماسٹر، یہ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. تو بعد ازاں پتہ یہ چلا کہ اس کو امریکنوں نے یوز کیا تھا کہ NRO وغیرہ. تو ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کا کوئی سگنل ابھی تک تو مجھے تو نظر نہیں آیا خان صاحب کے لیے. تو خان صاحب کے خلاف مقدمے بھی اپنی جگہ قائم ہیں، اور یہ تو پتہ نہیں. یہ بات پھر خود ہی کہہ دی خان صاحب نے کہ ہاں جی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا تھا. کس کے ذریعے آپ کو پتہ چلا؟ کس نے آپ کو بتایا؟ اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ نہیں، آپ کو کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ سر ہمیں تو یہ سوشل میڈیا کہہ رہا ہے. مطلب اور کوئی ہمارے پاس بھائی سورس نہیں ہے یہ تو سوشل بات میڈیا. کیا حلیمہ بی بی کہتی، سلمان اکرم راجہ کہیں، بیرسٹر گوہر کہیں، علی امین گنڈا پور کہیں، کوئی عمران خان پی ٹی آئی کی قیادت میں سے کوئی بات کرے، کوئی تو میں بات چلے میں اس کو سنجیدگی سے لوں. عمر ایوب کہیں، عمر ایوب جی بالکل. دوسری طرف یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کے اتحادی ہیں تحریک آئین نے پاکستان تحفظ جو بنا رکھی ہے، محمود خان اچکزئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی پارٹی ابھی تک اپنے قائد کو رہا نہیں کروا پائی ہے، اور ڈرو اس وقت سے جب میں کہوں کہ میں عمران خان کا نائب ہوں اور میں وہ رہا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان کی بہنوں نے کہا ہے کہ ہاں آپ آگے بڑھیں. اچھا تو مطلب ایسی کمی. تو اگر حالات جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہوں تو پھر اچکزئی صاحب کو ایسے بیانات دینے کی، ان کی بات تو آن دا ریکارڈ ہے نا، میٹر آف ریکارڈ ہے. ایٹ لیسٹ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی بہنوں نے کہا ہے کہ ہاں جی آپ آگے بڑھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمارے بھائی کی مشکلات آسان کرنے میں ناکام رہی ہے. یہی کہہ رہی ہیں نا پھر ان کی بہنیں. اگر اچکزئی درست کہہ رہے ہیں تو کم از کم اچکزئی کا بیان تو پبلک ہے نا. یہ اور اچکزئی صاحب کیوں جھوٹ بولیں گے؟ مطلب مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. وہ
جھوٹ بولنے والے آدمی نہیں. آپ ان سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ایسا کوئی But وہ جھوٹ بولنے dishonest والے نہیں ہے. آدمی نہیں ہے. تو آنیسٹی اور ڈس آنیسٹی میں یعنی سچ اور جھوٹ نہیں بولیں گے, یعنی غلط دعویٰ نہیں کریں گے. ان کو واقعی کہا ہوگا ان کی بہنوں نے. اگر ان کی بہنوں نے یہ کہا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ علیمہ بی بی یہ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ ان کے بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں ناکام تو رہی. سر اگر اس میں ایک بات پھیل جاتی ہے کہ علی امین گنڈا پور بیرسٹر صاحب گئے بات کرنے ملنے, تو وہ ان کے نزدیک اس چیز کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو فیسیلیٹیٹ جہاں ہمیں کیا جا سکتا تھا ہمیں وہاں پر بھی نہیں کیا گیا. بابا پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ بس گفتگو سوشل کا, میڈیا کی حد تک ہی تو limited ہے سوشل نا, صحیح میڈیا ہے. جانے تو بس پھر وہ جانے نا. مجھے کوئی ذمہ دار سورس کے ذریعے, میں تو سورس کی بات کہ میں کروں پی گا ٹی آئی نا. قیادت میں سے بھی اگر کوئی اس بات پارٹی کا سیکرٹری جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ میں انتظار, میری ملاقات نہیں کروائی گئی, اعظم سواتی کی کروا ان دی کی گئی. کروا دی گئی. تو اعظم سواتی کون ہے؟ پارٹی کی ہیرارکی میں ان کا کیا مقام ہے؟ سر جنرل سیکرٹری ہیں, آپ کے ایکٹنگ چیئرمین ہیں, یہ ہیں مین پرسنس, کی پرسنس, تو پھر ان کو کہا جائے نا. جی تو وہ تو نہیں ملے نا. تو اس لیے مجھے تو سمجھ نہیں آتی. دوسری طرف یہ کہ جتنی بھی امریکہ میں مقیم جو ترجمان, قیادت, ویلاگرز جو پرو پی ٹی آئی ہیں, وہ تو بار بار پروموٹ کر رہے ہیں, امریکنوں کو کہہ رہے ہیں, ایپ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے وہ کانگریس مین کو یہ بھیجیں کہ وہ جو ولسن کی جو اس کا جو بل ہے اس کی حمایت کرے, جس میں عمران خان کی یہ رہائی کہ کی. نہیں, عمران خان کی رہائی سے زیادہ بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف پر جو ہے وہ ان کا ویزا جی, روکا جائے اور ان لوگوں پر پابندیاں امریکہ عائد کرے. کہ مطلب آنے پہ بھی ان کی پابندیاں لگ جائیں. نہیں, ویزا ڈینائل کے علاوہ یہ کہ ان پہ کہ یہ کہ انہوں نے اس پیپلز اس کا تحریک انصاف کے لیے کام کرنا مشکل بنا رکھا ہے. یہ بھی امریکہ امریکن کانگریس میں اس پر بات ہوئی ہے. یہ بھی امریکی کانگریس میں بل ایک کانگریس مین نے دیا ہے. سر وہ تو ہم پچھلی ایپیسوڈ میں اس بارے میں ہم نے کیا تھا. وہ ابھی جب پیش ہوگا اس پہ ووٹنگ ہوگی, وہ دیکھا جائے گا. لیکن وہ لوگ جو تحریک انصاف کی نمائندہ ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت عمران خان صاحب کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑنا نہیں ہے. تو اب یہ کہ کیا ان سے معافی تلافی مانگ رہے ہیں کہ سر نہ ایسا نہ کریں, ہمارا ویزا نہ رکوائیں, یہ کہہ رہے ہیں. نہیں سر, یہ تو دیٹس ناٹ ریئلی اے پاسبلٹی. ہم یہ تو نہیں لگ رہا کہ یہ ہو رہا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہمارا ویزا نہ روکے, ہم عمران خان کو رہا کر دیتے ہیں. اب میں یہاں بیٹھ کے میں مارفین کا ٹیکہ لوگوں کے آگے جھوٹ بولوں کہ جی ہاں جی, اس وقت کوئی ایسی صورتحال دور پرے نظر نہیں آ رہی ہے کہ جس میں ان دونوں کے درمیان سیدھی سادھی چلے بات کریں کہ عسکری قیادت اور عمران خان کے مابین کو صلح صفائی کے امکانات دور دور نظر نہیں آ رہے فی الحال. دور دور پر نظر ہی نہیں آ رہے تو پھر تو ان باتوں پر بات ہی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم کب سے سوچ رہے تھے کہ چلیں وہ ہو ہی جائے گا. کرتا ہوں تو آپ لوگ سر وہ ہمیں لگتا تھا کہ ایونچولی آپ ایک لوگوں کا سائڈ مان مسئلہ جائے گی. یہ ہے, دیکھو بی بی دعا سیدھی سادی بات ہے. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بٹھایا ہے تو آپ کو ویورز ملیں, آپ کو وہ کلک بیٹ جو یعنی بیماری ہوتی ہے. لیکن میری بدقسمتی ہے کہ میں کلک بیٹ کی خاطر آپ کے آگے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. فی الحال جو صورتحال ہے اس میں عسکری قیادت اور عمران خان کے مابین کوئی تعلقات بہتر بگڑنا تو دور کی بات ہے, کانٹیکٹ وغیرہ کی بھی شاید امکانات بڑے محدود سے محدود تر. تو سر پھر تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے پھر بھی ابھی راستہ ہمیں نہیں کھلتا ہوا نظر آ رہا. تو یہ تو ان کے لیے تو بیڈ نیوز ہے, پی ٹی آئی کے لیے بیڈ نیوز ہے. ان کے لیے بھی بیڈ نیوز کیوں, کیا اگر وہ سپورٹرز سیاست کے میں لیے ہیں, ارے بابا when you join the politics یہ سب تو اونچ نیچ یہ تو اٹس پارٹ. کیا وہ پہلے یعنی پاکستانی ہیں جو جیل میں گئے ہیں؟ پاکستان کا کوئی پرومیننٹ سیاستدان بتائیں جو جیل میں نہ گیا ہو, اس کا نام لیں. سب گئے سر ایٹ سم پوائنٹ. نواز شریف صاحب گئے, مریم نواز گئیں, زرداری صاحب گئے,
سب گئے ایٹ سم پوائنٹ. تو یہ بھی گئے ہیں، پھر کیا ہے مطلب اس میں کون سی مطلب کوئی بہت نئی چیز نہیں ہے یہ ہماری بڑا ہسٹری میں افسوس کی ہماری بات ہسٹری ہے. میں کوئی خوشی بہت کی بات مثالیں ہیں نہیں اس ہے کی. ابھی بھی، کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان سچ ہے. میں ہر سیاستدان کو اس امر کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے کہ جب وہ سیاست کرے گا تو اسے جیل بھی جانا پڑے گا اور برے دن بھی دیکھنے پڑیں اور گے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو جیل بھیجا گیا ہے تو وہ جمہوریت پر اٹیک کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے. جو عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ میں تو ڈیموکریٹک لیڈر تھا، مجھے روک دیا ان لوگوں نے جیل میں ڈال کے، جو خیر ان کے سپورٹرز بھی کہتے ہیں، یا جو ان کی یو ایس میں جو سپورٹ ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اگر جمہوریت کو بحال کرنا ہے پاکستان میں تو عمران خان کو لے کر آؤ. ہاں انہوں نے اپنے دور میں جتنی جمہوریت رکھی تھی اس وہ کا بھی ہمیں آئیڈیا ہے سر. ذاتی طور پر میں نے بھگتی ہے، دیٹس ٹرو سر. تو وہ تو خیر کہنے کی بات بٹ سر یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا کہ عسکری قیادت اور عمران کوئی خان میں فی الحال کچھ انسسٹ نہیں. کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اب یہ اچھی بات ہے بری بات ہے، میں سچ اس یہی بحث میں ہے. چلنے کے میں نہیں، میں تو ایک آپ کو خبر بتانی ہے. میرا کام آپ کے ساتھ فیوچر ڈسکس کرنا نہیں ہے، میں کوئی مفکر نہیں ہوں، میں بنیادی طور پر ایک رپورٹر ہوں. آئی کین اونلی رپورٹ. نہ لوگوں کو فالس ہوپ دینا کام ہے. میرا کیا کام ہے کہ وہ اور باقی جو سوچتے ہیں وہ کافی ہے. سوچتے رہے سر. باقی یہ کہ اس طرح کی کرتے رہے. اگر وہ یہ کہ اگر اسی طرح ویلاگ وغیرہ چلنے ہیں اور ہمارے ہاں پوڈ کاسٹنگ اور یہ سوشل میڈیا یہ وہ، سوشل میڈیا گپستان بنتا رہے گا لیکن کب تک؟ ٹھیک ہے ایک حد ہوتی ہے نا بس. سر ایونچولی تو لوگوں کو پھر فیکچوئل باتوں پر آنا ہی پڑے گا، جو آ بھی رہے ہیں آہستہ آہستہ. اوبیسلی بہت سلو پروسیس ہے. سوشل میڈیا کی سیاست نے پچھلے اب 5 سال میں کافی خراب خود ہی کیا کہہ معاملہ. رہی تھی نا جو یوتھ فل جنریشن ہے، دیکھیے پہلے لوگ ٹی وی کے وہ پروگرام دیکھتے تھے پولیٹیکل شوز، واسٹ اس میں ڈراپ ہوا. اس کے بعد انہوں نے یہ ویلاگ وغیرہ دیکھنے شروع کر دیے، وہ بھی اب کم ہو رہا ہے. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ انسٹاگرام کیا ہے؟ آپ ایک اپنی ایک تصویر کہتے ہیں کہ ہاؤ ایم آئی لوکنگ، عید کی تصویریں، عید کا فوٹو شوٹ یا کوئی برتھ ڈے کا فوٹو شوٹ. تو بس آ جا کے اس طرح کی بات جا رہی ہے. اٹس ٹو نارسسسٹک، ٹو سیلف سینٹرک. یہ کوئی جیسے سوشل میڈیا کی بنیاد یہی نارسسزم اور یہ سب ہی ہے. تو وہی ہو رہا ہے. تو بس ٹھیک ہے، تو باقی اس کو گھسیٹتے رہو جب تک روزانہ بولتے رہو. لیکن سے کوئی سبسٹنس نہیں نکلے گا ان باتوں سے. میں تو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں نا، کوئی صلح صفائی کے اشارے اتنا، میں تو بنیادی بات بتا رہا ہوں. عید نہیں ٹرو کے دن بہنوں کو کہتے جائیں جی جا کے، تو وہ بھی ہم اور بشرا بی بی تو ویسے بھی جیل میں تھے. ہے، تو انہیں کہتے کہ چلیں آپ ایسا کریں، عید کا دن ہے، جا کے اپنے ہسبینڈ کے لیے سوئیاں وغیرہ بنائیں تو وہ بھی ہم اور ایک بیٹھے اشارہ گپ کہہ شپ سکتے لگائیں. تھے. تو ہم آپ کو کوئی یہ لان میں کرسیاں بچھی ہیں، بیٹھے کھانا وانا بنوایا اپنی دانش میں، عید منائیں آپ لوگ بیٹھ کے. ایسا تو کوئی واقعہ ایسا کچھ نہیں ہوا سر. تو وہی بات ہے کہ ہم فی الحال کچھ فیوچر میں نہیں دیکھ سکتے. نہیں. جب یہی واقعہ نہیں ہوا تو پھر کیا، تو پھر کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ اور پھر کوئی اس بات کو اون کرے نا، علی امین گنڈا پور کہے، بیرسٹر سیف کہیں کہ جی ہمیں کہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں. ان میں سے بھی کسی نے نہیں. جی چلے سر، پر ہم آئی گیس نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے. بٹ وہی بات اس وقت تک ہو جائے گا، اس وقت تک کیا پتہ ہو جائے سر. امید پہ دنیا قائم ہے. ناظرین بات وہی ہے کہ فی الحال عسکری قیادت اور عمران خان میں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو کیا یہ صرف سوشل میڈیا پر فیک نیوز پھیلانے کے لیے، کلک بیٹس کے لیے لوگ یہ بات کرتے ہیں، یا اس میں کوئی سچائی ہے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دعا ابصار. اللہ حافظ.